بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ سر ایک کوشچن تھا، کسی نے آپ کی سلائیڈ بنائی ہوئی تھی، جتنا قرآن پڑھو سوچ سمجھ کر پڑھو، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، عبادت میں قول و فعل کا تضاد ہی کالا جادو بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد جاوید۔ اس پہ کسی نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ میرا کوشچن ہے کہ کیا جادو اس ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ کی جادوگر کی ویڈیو 2019 میں دیکھی تھی، اس میں آپ جادو کا بتا رہے تھے، تو کیا جادو کیا جا سکتا ہے؟ اور عبادت میں پریکٹیکل کا نہ ہونا جادو ہے؟ یہ سلائیڈ ہے جی کسی نے بنائی ہوئی، بات تو میری ہی ہے کہ جتنا قرآن پڑھو اس پہ عمل بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کا، اس کو سننے کا، پھر اس پہ عمل کرنے کا، ہر چیز کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ اللہ کریم کی پیغام کو آپ خیر و برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اردو انگلش جس زبان میں آپ کو ایزی لگے، پھر اس پہ عمل کرنا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پیغام آپ تک پیغام ہے نا، کچھ کرنے کا پیغام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اطاعت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور خدمت مخلوق کی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مخلوق کی خدمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنا شروع کر دیں تو تینوں کام ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے یہ دعا کرانی ہے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا ہی ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے شیئر کر دینا کسی کے ساتھ۔ بہترین شکر ادا کرنے کا ایک انداز جو ہے وہ سخاوت ہے۔ اینی ویز، تو اگر ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے یا اس سے الٹا عمل ہے، جیسے کئی لوگ یا سلاموں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی، لوگوں کی لڑائیاں کرانے کی، کبھی میاں بیوی میں چکپلش، کبھی ہمسایوں میں لڑائی، کبھی کچھ، تو یہ قرآن کریم کو پڑھنا حلیہ بھی مومنین والا بنا لینا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شکل مومنہ تے کرتوتاں کافراں، تو وہ والی اگر حرکتیں ہونی شروع کر دیں تو یا اللہ کے کلام کو پڑھنا یا ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہوئے دنیاوی فائدے لینے کی کوشش کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں 7 دن سورہ رحمان سن لیں، لیکن وہ بھی آپ کو بالکل پرائمری جماعت کا سبق ہے، کنڈر گارٹن کے بچوں کی طرح کہ چلیں آپ شروع تو کریں، اس طرف آئیں تو صحیح اس کی طرف۔ اسی لیے کہتے ہیں 2 بار کافی ہے۔ اب اس کو کھیل نہ بنا لیں، نہ ریچول بنا لیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ایک طریقہ علاج ہے، ایک طریقہ کار ہے اس کے روبرو پیش ہونے کا۔ اس کے بعد اس کی رحمانیت میں غور کرنا شروع کریں۔ آپ کا دھیان اس رحمان رب کی طرف چلا جانا چاہیے جو آپ کے اتنے گناہوں کے باوجود آپ پہ کرم اور فضل کی بارش کرتا رہتا ہے اور بڑی بڑی مشکل صورتحال سے آپ کو نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود اپنی حرکتیں وہی رکھیں، بار بار اس کی مخلوق کو تنگ بھی کریں، خود نہ آپ رحم کریں، نہ مہربان ہوں کسی پہ، اور دنیا کے لیے یا اس کی مخلوق کے لیے اذیت کا سبب ہوں، تو بات پھر مشکل سے مشکل سچویشن میں آپ نے الٹیمیٹلی پھنسنا ہوتا ہے۔ بڑے زور آور ہوں یہاں نہیں تو آخرت تو ہے ہی ہے۔ آخرت کا منکر یہی نہیں ہے، اللہ اور آخرت کا منکر یہی نہیں ہے کہ جو کہے کہ نہیں میں نہیں اللہ کو مانتا، یا کوئی قیامت نہیں آنی، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی اس سے زیادہ خوفناک انکار جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نمازیں، تسبیحیں، وظیفے، اپنی باتیں ظاہری طور پہ بہت قرآن کی کر رہے ہوں اور زندگی اس سے بالکل اپوزٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کی آہ لیتے ہوئے ذرا خوف خدا نہ ہو، جھوٹ بولتے ہوئے، بہتان عورتوں پہ لگاتے ہوئے، یا کسی کے اوپر بھی کسی کی عزت اچھالتے ہوئے، اپنا مال جو ہے اس میں دوسروں کا مال دھوکے سے شامل کرتے ہوئے، دوسروں کا حق مارتے ہوئے، ہمیں یہ خیال ہی نہ رہے، ہمیں یہ خوف ہی نہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا نا بغیرتی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اللہ کی غیرت ہی نہ رہے، نبی کی غیرت ہی نہ رہے، ٹھیک، اور نہ یہ ڈر ہو کہ مرنے کے بعد بھی پوچھا جانا ہے، ایک دن آپ نے جواب دینا ہے قیامت کا۔
تو آپ دھڑلے سے ظلم کر رہے ہوں، ناانصافی کر رہے ہوں، فساد کر رہے ہوں، تو یہی اس کا انکار ہے۔ اگر میری بات آپ کو نہیں یقین آتی کہ نہیں 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 اللہ اور آخرت کا انکار بس وہی ہے کہ کوئی بندہ دھڑلے سے ایتھسٹ ہو جائے یا نان مسلم ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی میں مسلم آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے، یا اللہ ان کا جو اللہ ہے اس کو میں نہیں مانتا، یا قیامت کو میں نہیں مانتا، تو سورہ ماؤن کو دیکھ لینا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں ان سے جو میرے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں۔ اور نشانی ان کی کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانے نہیں کھلاتے، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی مدد نہیں کرتے، روز مرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی نہیں دیتے ہیں، ہلاکت انہی نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ فلاں مذہب والے ہیں یا فلاں مذہب والے ہیں، انہوں نے کہ یہی مسلین ہیں، یہ مسلح والے ہیں جو مسلوں پہ تو چڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس وقت آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ مظلوم کو چاہے نہ پتہ چلنے دیں کہ آپ نے اس سے فراڈ کیا ہے، دھوکے سے اس کا پیسہ کھا گئے ہیں، مال کھا گئے ہیں، زمین پہ قبضہ کر گئے ہیں، اس کی عزت لوٹ گئے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لی ہے، پیار کا جھانسا دے کے، کچھ بھی ہے، آپ اسے اس دنیا میں تو نقصان دے لیں گے لیکن اس کی آہ نہیں روک سکیں، کسی کی جان لے لیں گے اپنی حکومت کے نشے میں، کسی بھی نشے میں، تو اس کی جو بد دعا ہے وہ آپ کو اور آپ کی نسل کو پکڑ لیتی ہے۔ جو حرام کا مال ہے وہ گھر کے اندر بے برکتی، میں بار بار کہتا ہوں زنا سے کاروبار ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے خود میرے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ فکرہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، اللہ کے بندو اپنے نبی کی کتاب آپ دیکھ لیں، کتاب میں دیکھ لیں، سرکار کی باتیں پڑھ لیں کسی بھی حدیث سے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے یہ۔ میں چونکہ عالم نہیں ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیپٹر نمبر دس، آیت نمبر دس، حدیث نمبر دس، کتاب نمبر دس، لیکن ایک وجہ یہ ہے، اب یہ جو تو اس کام میں ملوث تھے، اگر انہیں اچانک یہ احساس ہو گیا، سورہ رحمان سنتے ہوئے ہو گیا، میری بات سے احساس ہو گیا کہ اچھا یہ تو میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہوئی ہے، فون پہ وہ میرے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مان جائیں جادو ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے پہ یہ ہوتا ہے، ہمارے پہ وہ ہوتا ہے، چھٹے پڑتے ہیں، بوئیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اپنا کیا دھرا ہے، یہ تو ہمارا اپنے ہی کیا دھرا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم کہیں یہ پھنس گئے ہیں۔ اس میں کئی بار قرآن یا اس کی عبادت، اللہ کی ظاہری عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب اللہ نے اگر نظام رکھا ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامن کے نیچے ہے، خامن جو ہے اس کا درجہ اوپر ہے، بیوی اگر اسی سے نفرت بھی کر رہی ہے، اسی گھر میں بھی رہ رہی ہے، اور وہ اپنے پیسوں کی طرف سے خرچہ پورا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، لڑائی جو بھی ہے ان کی بیچ میں قرآن کو بھی لا رہے ہیں، تو عجیب سی کھچڑی پک جاتی ہے۔ وہ جو کیفیات ان پہ طاری ہو رہی ہوتی ہیں، رجت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو یہ جن بھوت کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو اتارنے والے بھی کاروبار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میری اس بات کا صرف یہ مطلب تھا، بہت سے لوگ ہیں جو ظاہریت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے الٹا قلب سخت ہو گیا ہوتا ہے، عاجزی آنے کی بجائے قلب سخت ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کا بھی اشتہار لگا دیتے ہیں، اپنی بہت بڑی گناہ کبیرہ کو بھی چھپا کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور خود کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تو خیر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جتنی آسانی سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خیر ہے، اللہ دی دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ قیامت میں دیکھ لیں گے، تو دوسرے بھی اسی طرح پھر دیکھ لیں گے، اس میں یہ پھنسے ہوتے ہیں۔ وہ قول و فعل کا جو تضاد ہے۔ دوسرا، قرآن کا حرف حرف جو ہے اس میں شفا بھی ہے، اس پہ فرشتہ بھی ہے، یا انہیں شاید موکل کہتے ہیں، چھوٹے موکل، وہ آپ کو نا سمجھی میں بھی اگر آپ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری آیتوں کی بہت تھوڑی قیمت لگا ہے۔ آیت کہتے ہیں اشاروں، اللہ اشاروں میں بات کرتا ہے، ہنٹس دیتا ہے آپ کو، تھوڑی سی آپ کے پاس گنجائش چھوڑتا ہے کہ آپ کہیں میرا آئی کیو پور تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں غور کریں، نہیں تو وہ خود کو بھی لکھ کے دے دیتے بات۔ لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ تو فٹافٹ بات لے کے بھاگ جاتی ہے اور الٹا اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے۔ تو جن کو جو اللہ کی طرف جانے کے بھی دعوے دار ہیں،
وہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ گدھے پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح اس پہ عمل کر نہیں رہے ہوتے، غور کر نہیں رہے ہوتے، اس بات میں گھس نہیں رہے ہوتے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور کر کیا رہا ہوں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، کہ وظیفے تو کری جا رہا ہوں، تسبیحاں پڑھی جا رہا ہوں، لیکن خود نہ کسی پہ مہربانی کر رہا ہوں، نہ کسی سے رحم کر رہا ہوں، نہ خوف خدا ہے مجھے، الٹا دوسروں کے اوپر فتوے، ان کے مذہب کے بھی، ان کے کردار کے بھی، تو پھر وہ جو بھی کیفیت ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کو پاک ہے، قلب بھی پاک ہونا چاہیے، تو اندر کی طہارت جب نہیں ہوتی اور آپ ایکسٹرا باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں، تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوتا، تو قلب سخت ہوتا ہے، آپ کے جو چار رشتہ دار ہوتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنے سے پرے کر دیتے ہیں، ان میں بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر جا کے بھی آپ کی جنگیں ہی ہوتی ہیں، باہر بھی آپ کی جنگیں ہی ہوتی ہیں، سائیکی کے مریض بن کے پھر ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں یا پیروں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں دم درست کتروانے کے لیے، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ جو وائبریشن ہے ان کی اس کو بہت بڑھا لیتے ہیں، جیسے وہ کاکی جی کہہ رہی تھی، وہ جن کا شروع سے سوال شروع ہوا تھا کہ میرے جسم کو ایسے ہوتا ہے ویسے، وہ اپوزٹ دوسری سائڈ پہ بہت زیادہ اللہ کی طرف جانا، اور اس کا پیار ہے، اس کی تڑپ ہے، کچھ فیض پیچھے سے ہے، کچھ ابلا ہوا دودھ ہے، کچھ تڑکا اور لگ گیا ہے، اوپر سے حل من مزید کے نعرے ہیں، وہ حالت ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، اپنی مرضی کے رزلٹس ہم لے لیں گے، اے ٹی ایم مشین کی طرح یوز کریں گے، وہ پھنس جاتے ہیں، ان کو میں سختی سے کہتا ہوں کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، جادو کا علم بالکل اتارا گیا ہے آسمان سے، لوگ کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، بہت سی بری حالات میں، لیکن آپ کے پاس قرآن ہے، یہ فائنل آسمانی علم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پورے ایمان سے پڑھ لیں، نہیں ہوتا آپ پہ جادو، آپ اللہ کی پناہ میں آئیں تو صحیح، اللہ کے بندے کی پناہ میں، اگر علی اصغر علیہ السلام کا قاتل جو ہے وہ 3 دن پناہ لے کے جان بھی بچ گئی ہے، اس کی سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی پناہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ کی پناہ میں آ کے جادو کہاں سے آئے گا؟ لیکن آپ کو اس اللہ پہ اگر یقین ہی نہ ہو تو پھر سورہ فلق سورہ ناس ہے، بڑے آرام سے، اس بات پہ میں نے کتنی بار بات کی ہوئی ہے کہ بڑی آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، نعوذ باللہ، جادو کی کوشش ہوئی تھی، انہوں نے ایک دعا مانگی، سورہ فلق اور سورہ ناس وہ دعا ہے، آپ پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اس پہ یقین تو رکھیں کہ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی ہے، اس میں آپ تھرو آؤٹ پناہ ہی مانگ رہے ہیں نا، ہر قسم کے شر سے، اور اس میں سب سے خوفناک شر جو ہے وہ خناس ہے، ٹھیک ہے، شک، خام خواہ کے وسوسے، اور اب تکبر، دوسری طرف سے مخلوق کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، گریں پڑھ کے پھونکے مارنے والوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو آپ جب اس سے پناہ مانگیں وہ نہیں دے گا آپ کو، آپ یہاں 15 پہ فون کرتے ہیں، پولیس والے آتے ہی ہیں نا، جتنی دیر بعد بھی آتے ہیں، تو وہ تو رب ہے، تو بہرحال آپ کا یہ سوال جو ہے کہ کسی نے یہ میری بات میرے کسی کویشچن میں سے لکھایا تھا، کیا جادو ایگزسٹ نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ مجھے آج تک ایسا جادوگر ٹکرا ہے جو میرے پہ جادو کر کے تو کہے کہ لے بھی میں نے تمہیں باندھ دیا ہے، مجھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار اللہ یہی کافی ہے، باقی آپ لوگوں نے ڈھونڈنا آپ ڈھونڈ لیں، اور وہ جادوگر کی ویڈیو والا جو تھا وہ ویڈیو وہ تو 2014 کی میرے خیال میں پیشنٹ تھا، وہ ہمارے سامنے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، HIV اس کو ہو گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے جو سٹوری سنائی، جو سو کالڈ اس کی سیکنڈ وائف تھی، جو بیوی بھی تھی نہیں، وہ نکاح کسی اور کے میں تھی، آئی اس کے پاس ہوئی تھی، اور اب وہ انتہائی غلط طریقے سے وہ سارا رہ رہے تھے، اس بندے نے 2 بار، اگر اس کو غور سے ویڈیو کو سنیں گے نا، اس بندے نے 2 بار توبہ کی اور دونوں بار امپروو کیا، لیکن وہ پھر سلپ ہوا اور پھر بہت برے انجام کا شکار ہوا، اور وہ عبرت کا نشان تھا، وہ ادھر یہ بھی ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ جب سورہ رحمان لگتی تھی نا تو وہ کیڑے اس کے ناک منہ سارے سے باہر کو آ جاتے تھے، یعنی اس کے جسم کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن جو ہی سورہ رحمان بند ہوتی تھی تو وہ حالت اس کی وہی تھی، وہ تو مر تھا وینٹیلیٹر پہ، اللہ معاف کرے۔ باقی ان کا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ عبادت میں پریکٹیکل کا نہ ہونا جادو ہے، نہیں، یہ تو قول و فعل کا تضاد ہو گیا، عبادت، اگر عبادت آپ قرآن کریم کو پڑھنا کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، یا اس کی کوئی تسبیح کرنا لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہونا، وہ قول و فعل کا تضاد بھی ہے، اس میں تکبر بھی آتا ہے، اس کو جب تک آپ یعنی
ذکر ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تکرار تسبیح کے اوپر 100 300 400 600 بار پڑھنے کا نام شاید جو ہے. آپ لوگ گئے نہیں؟ اب گاڑی چلے گئی تو وہ تو یہاں بتا کے گئی تھی کہ میں گاڑی میں جا رہی ہوں. اس نے مرنا ہے بیٹا. اس کو پھر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں آپ لوگوں کے تو وہ پریکٹیکل عمل جو ہے ذکر سے فکر افضل ہے. ٹھیک ہے. وہ فکر جو ہے وہ کیا ہے؟ تفکر، غور کرنا اس بات میں جو بات آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں، رسول کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بتائیے یہ کیا؟ اچھا بچہ پارٹی نے کچھ بھیج دیا. ٹھیک جاؤ. تو وہ عمل اگر آپ کا ہوگا، جتنا ذکر ہو اس میں فکر ہو سا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں رب کا میسج کیا ہے اور ہمارے ذمہ اس میں کیا ہے. اگر یہ آپ اپناتے جائیں گے وہ خود پھر پڑھاتا ہے، اس کی تفسیر وہ خود کراتا ہے. مقصد اگر اس میں صرف اور صرف آپ کا اللہ سے یہی ہے کہ مجھے سیدھی راہ پہ رکھ، اپنی اس راہ پہ جس پہ انعام والوں کو تو نے رکھا، وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. ادروائز وہ بوجھ اپنے اوپر آپ لاتے جاتے ہیں اور کیفیات طاری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ توہم پرستی شروع کرتے ہیں، لیکن ذاتی محاسبہ نہیں کر رہے ہوتے، نہ تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں کئی بار لوگ ذکر کرتے ہیں کہ میں تو اتنا تسبیحاں کرتی ہوں، میں تو اتنی تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی. ڈاکٹر صاحب صدقہ آپ کہیں بس کتنا آپ کو بتائیں، ہم اتنا دیتے ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ احساس جب تک ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سر پہ بہت زیادہ احسان کر رہے ہیں یا بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو الٹا آپ پھنس رہے ہیں. عبادت تو عاجزی کا نام ہے.